ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مقدس شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے لوث قربانیوں کا ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کیسے قربانی کا جذبہ پیش فرمایا۔ جب اس قربانی کے جذبے کو کچھ زمانہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ اسی کا ذکر اس آنے والی آیت میں کیا گیا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا، ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا، کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی، اس سے پہلے بھی کئی آیات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا، مگر میں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بہت سرسری گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھا دیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس محفل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی کچھ ذکر جمیل ہو جائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر کیا، اس کا جو پس منظر ہے، اس کے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ یوں پیش آیا کہ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام کچھ فرشتے یہ حسین نوجوانوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آئے تھے، تو فرشتے لیکن خوبصورت مہمانوں کی شکل میں آئے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے بعد میں آپ نے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام شروع کر دیا۔ بڑے مہمان نواز تھے، مہمان کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ مہمان آ جائے تو چہرے کے اوپر جو ہے وہ جغرافیہ ہی چینج ہو جائے، وہ تو مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اب دل کے اندر بڑے خوش ہوئے اور گھر میں تشریف لے گئے، موٹا تازہ بڑا اچھا بچڑا بھون کر کے لائے اور مہمانوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ چونکہ آپ بڑے مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا کھاتے نہیں تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ 15 دن سے کوئی مہمان بھی نہیں آیا تھا، اور بڑے دنوں کے بعد جب مہمان آ گیا تو آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو میسر آ گئی، بڑے خوش ہوئے اور مہمانوں کے لیے آپ نے کھانا لا کر کے رکھ دیا۔ چونکہ آپ کے پاس میں اس وقت میں گائیں بہت تھی، تو اسی لیے آپ نے بچڑے کو بھونا اور بھنا ہوا گوشت لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر تھوڑی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے۔ تو یہ بھنا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا لا کے رکھا تو وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو آپ کو ایک طرح کا خوف وحشت محسوس ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے تو دل میں کچھ وحشت ہوئی کہ آخر بات کیا ہے۔ چونکہ فرشتوں کو تو آپ پہچان لیتے، لیکن مہمان آنے کی خوشی میں آپ نے غور نہیں کیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہ تو بعد میں جب دیکھا تو فرشتوں نے جب آپ کے اوپر وحشت کچھ دیکھی دل کے اندر تو کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور فرشتے ہونے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اب بتایا کہ ہم لوگ جا تو رہے تھے وہ عذاب کے لیے قوم لوط کے پاس، آپ کے پاس میں اس لیے آ گئے تاکہ آپ کو ایک علم والے لڑکی کی خوشخبری سنا دے۔
آپ کو ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے ہم لوگ ادھر چلے آئے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی تو وہ اور آپ کی زوجہ چونکہ اس زمانے میں بڑھاپے کی طرف پہنچ گئے تھے تو حیران رہ گئے اور فرشتوں سے کہا اتنی عمر میں اولاد ہونا تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے یہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ ہمیں پھر سے جوان کیا جائے گا یا بڑھاپے ہی میں اللہ ہم کو اولاد دے دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انہوں نے کیا کہا، قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے؟ تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ جوانی آئے گی واپس یا بڑھاپے ہی میں اولاد مجھے میسر آ جائے گی؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بارے میں خبر پہنچا دی ہے، آپ کیا کریں؟ فلا تکن من القانتین، آپ جو ہے وہ نا امید نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی، اللہ کا نبی کہاں نا امید ہوتا ہے؟ اصل میں ماجرا یہ ہے، یہ وہ مراد نہیں کہ اب نا امید کوئی نبی ہوتا ہے تو نا امیدی سے بچایا جا رہا ہے، نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی اولاد کو، دیکھو بیٹا یہ غلط کام مت کرنا، تو وہ بیٹا غلط کام کر نہیں رہا ہے لیکن ایسے موقع پہ ایسا جملہ بولا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ آپ نا امید نہ ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں، مجھے نا امیدی نہیں ہے۔ آپ کا یہ سوال تعجب کے طور پر تھا۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکی کی خوشخبری سنا دی اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ نے جب یہ خبر سنی تو اس پر تو بڑی ان کو حیرت ہوئی، وہ جلدی سے باہر آئیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو بوڑھی ہو گئی ہے؟ یعنی میں بوڑھی ہو گئی، کیا میرے بچہ پیدا ہوگا؟ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس حالت میں بچہ پیدا ہونا تو بڑا عجیب ہے۔ حضرت سارہ کھڑے ہو کر کے ساری باتیں چونکہ سن چکی تھی تو بیٹے کی بشارت سن کر خوشی سے باہر آ گئی، اور حضرت اسحاق کے بعد میں ان کو حضرت یعقوب کی بھی بشارت دے دی۔ دیکھو اللہ کا فضل، کہا کہ ایک بیٹا ہوگا اسحاق، پھر ان کا ایک بیٹا ہوگا یعقوب، بیٹے کی بھی بشارت دے دی، پوتے کی بھی بشارت دے دی، نام بھی بتا دیا، ایک کا نام اسحاق ہوگا، پوتے کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت سارہ کو خوشخبری چونکہ الگ سے اس لیے دی گئی، اولاد کی خوشی تو شوہر کو بھی بہت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر اولاد کی خوشی عورتوں کو ہوا کرتی ہے، عورتوں کے اندر زیادہ خوشی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے، حضرت سارہ کو تو کوئی اولاد تھی نہیں، تو ایک تو بڑھاپے تک پہنچ گئے، اولاد نہیں، اور بڑھاپے میں اولاد کی بشارت، وہ بھی لڑکا، اور پھر بعد میں پوتے کی بھی بشارت، تو خوشی کے اندر کیا حال ہوگا ان کا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی، خوشی سے ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت عطا فرمائی۔ بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت سن کر کے آپ نے اپنے اور حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کی بنیاد پر تعجب کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے کہہ دیا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھرانے پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہمیشہ ہی رہا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ آنے والے جو مہمان ہیں وہ فرشتے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا ارے فرشتوں آپ لوگ آئے ہیں یہاں پر تو بیٹے کی بشارت دینے آئے یا کوئی اور بھی کوئی کام ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا ہم لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے، جس کا پورا واقعہ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کا جو ذکر آیا تھا میں نے پوری تفصیل سے واقعہ وہاں پر عرض کیا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں اور ان کے متبعین کو بچا لیں گے جو ایمان والے، باقی پر عذاب آئے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے نرم دل تھے تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ عذاب کے لیے بھیجے گئے تو آپ نے ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیا، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یجادلون فی قوم لوط، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بحث کرنے لگے اور فرشتوں سے کہ ان پہ عذاب کیوں آ رہا ہے، یعنی بار بار آپ یہ چاہ رہے تھے تاکہ عذاب ٹل جائے۔ تو جو گفتگو ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ گفتگو یہ ہوئی کہ قوم لوط کی
بستیوں میں اگر 50,000 ایماندار ہو تو بھی ان کو ہلاک کر دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. فرشتوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اگر 40 ایمان والے ہوں تب بھی ہلاک کر دیں گے؟ انہوں نے کہا تب بھی نہیں ہلاک کریں گے. آپ نے فرمایا اگر ان کی قوم میں 30 ایمان والے ہوں تو؟ بولے جب بھی نہیں. آپ اسی طرح کرتے کرتے بولے اگر ایک بھی مرد مسلمان ہوگا تب ہلاک کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا ان میں تو حضرت لوط علیہ السلام ہے، پھر آپ کیوں جا رہے ہو عذاب لے کر کے؟ تو فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں پر ہے، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، ان کی بیوی نہیں بچے گی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی ہے، وہ اپنے قوم کے ساتھ میں ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سلام کلام کا سلسلہ دراز ہو گیا اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا ابراہیم اب اس بحث کو ختم کریں کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے قوم لوط کی طرف عذاب جو ہے وہ نازل ہونا اس کو ٹلنا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم. جو اٹل فیصلہ ہوتا ہے تقدیر کا وہ پھر نہیں ٹلا کرتا ہے. اور اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ دعا بھی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو منع فرما دیتا محبوب اس کے بارے میں بات نہ کرو، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ ان کے کئی سال کے بعد میں پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب 100 سال سے بھی زیادہ عمر تھی تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیارا بیٹا عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے فرزند اور حضرت سارہ کے بیٹے ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی بڑے تو حضرت اسماعیل ہیں، چھوٹے بیٹے یہ ہیں. اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولادت نبوت کی بشارت دے دی اور نیک ہونے کی بشارت بھی دے دی، جیسا کہ میں نے اس آیت کریمہ میں پڑھا کہ رب فرماتا ہے نبیم من الصالحین، کہ وہ نبی ہیں اور صالحین میں سے ہیں. بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ہیں سب کے سب آپ ہی کی نسل سے ہوئے. حضرت عیسیٰ، اسی لیے یہودی لوگ یہ ہم سے جھگڑتے ہیں اس مسئلے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی نا وہ اسماعیل علیہ السلام کی نہیں کی تھی بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تھی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہمارے خاندان میں آ جائے. تو یہودی اس بات پر جھگڑتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. علماء نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے قربانی حضرت اسحاق کی نہیں ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ولادت کے وقت میں آپ کا مبارک نام بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو پیدا ہوں گے ان کا نام اسحاق ہوگا. یہ بھی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ بڑے خوبصورت تھے. اللہ کے رسول حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن اور منور بنایا تھا اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا تھا. بڑے خوبصورت چہرے والے تھے اور گفتگو بھی کرتے تھے تو اتنی پیاری گفتگو کرتے تھے کہ جو سنتا تھا وہ سنتے ہی رہ جاتا تھا. آپ کے سر اور داڑھی کے بال مبارک سفید اور صورت و سیرت میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے مشابہ تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ میں آپ کی نبوت کی بھی چونکہ بشارت دے دی گئی تھی، اللہ نے آپ کو اس مقام پر فائز فرمایا تھا. اب آپ کہاں پر مبعوث ہوئے تھے؟ شام اور فلسطین میں جو کنعانی رہتے تھے اللہ نے ان کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا تھا. یہی وہ علاقہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق نے پرورش پائی تھی. اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ان کا بھی ذکر قرآن مقدس کی مختلف آیتوں میں موجود ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا تھا اور نکاح کے بعد میں 20 سال تک آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. آج کل تو جب 3-4 سال گزر جاتے ہیں اولاد نہیں ہوتی ہے تو بڑا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے لوگوں کا. اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے جو مکرم ہیں، ان کو اتنے سالوں تک اولاد 90 سال گزر جاتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، 20 سال گزر گئے اولاد نہیں. تو یہ ایک اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے تب اولاد عطا فرماتا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور آپ کو 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. 180 سال تک آپ دنیا میں رونق افروز رہے اور ارض مقدس میں حضرت اسحاق کی وفات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر آپ کا مزار پر انوار ہے وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی.
حضرت ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک کریم کے بیٹے اور کریم کے شہزادے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بزرگی عطا فرمائی تھی. اور ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین پر کچھ پڑھ کے دم کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر یہی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. یعنی میرے آقا نے فرمایا میں اپنے نوازوں پہ وہی پڑھ کے دم کرتا ہوں جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل پہ دم کرتے تھے اور حضرت اسحاق پہ دم کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور بیمار کرنے والی نظر سے. تو بچوں پہ ان کلمات کو جب پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچوں کو محفوظ فرماتا ہے. لوگ جو ہے وہ دم کرانے کے لیے جو ہے وہ لائن لگا کے رکھتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے جو دونوں نبی ہیں ان پر دم کرتے تھے اور میرے آقا علیہ السلام اپنے نواسوں پر یہ چیزیں دم کرتے تھے. اگر ہم بھی اپنے بچوں پہ صبح و شام یہ دم کریں تو پھر بچوں کو نظر تو نہ لگے گی. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کلمات بچوں کی حفاظت کے لیے بڑے شاندار کلمات ہیں. تو رب نے ارشاد فرمایا وبارکنا علی والا اسحاق، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر، ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا، کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ نیک باپ کی اولاد بھی نیک ہو. اللہ کے نبی کی اولاد میں اور نسل میں بھی برے لوگ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اچھے لوگوں کے گھر برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، بروں کے گھر اچھے پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ نیک تو اولاد بھی نیک ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی باپ برا ہے تو اولاد بھی اس کی بری ہو. اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ کے گھر پہ یزید کو پیدا کر دیتا ہے. اچھوں کے گھر میں برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور بروں کے گھر میں اللہ تعالیٰ نیکوں کو پیدا کر دیتا ہے. یہ تو ہوتا ہے. تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ باپ نیک ہے تو پھر اولاد بھی نیک، اور اگر باپ برا ہے تو اولاد بھی بری نہیں. یہ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ چاہے اس پہ کرم فرمائے، اس کو نیک بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما. قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہندوستان میں امن سکون کا ماحول پیدا فرما، بالخصوص مولا غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما. اسرائیل اور اس کے ہم نوا تمام ظالم کتوں کو مولا نیست و نابود فرما دے. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.